نمبر 30 وَأَنَّهُ خاتم الانبیاء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، وامام الاتقیاء، اور نیک لوگوں کے امام ہیں، وسید المرسلین، تمام انبیاء کے سردار ہیں، وحبیب رب العالمین، اور رب العالمین کے محبوب ہیں۔ خاتم الانبیاء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اگر وقت ہوا تو میں اس دفعہ بھی کوشش کروں گا کہ تحذیر الناس کا خلاصہ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ میں کوشش کو وقت ہوا تو 1-2 گھنٹے میں اس کا خلاصہ پیش کر دیں، تحذیر الناس میں کیا ہے۔ خاتم الانبیاء، اس کا عام طور پہ مطلب جو عوام میں بیان ہوتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاتم الانبیاء ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہاں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا، یہ جو عوام میں مشہور ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، صرف اس کا معنی آخری کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقام مدح پر ہے، یہاں پر حضور کی تعریف کی جا رہی ہے، اور یہ کہنا حضور صرف آخری نبی ہیں تو صرف آخری ہونا یہ تو کوئی تعریف کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی ہیں، صدیق اکبر کے بعد کتنے صحابی تھے؟ تو افضل وہ ہیں یا صدیق اکبر ہیں؟ تو پھر آخری صحابی ہونا افضلیت کی دلیل نہیں ہے، تو آخری نبی ہونا افضلیت کی دلیل کیسے ہے؟ فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی کتنے بڑے ولی ہیں، اور ان کے بعد کتنے اولیاء گزرے ہیں، لیکن آپ افضل شیخ عبد القادر جیلانی کو کہتے ہیں۔ تو اگر آخری نبی ہونا وجہ فضیلت ہو تو آخری ولی ہونا بھی تو وجہ فضیلت ہونی چاہیے نا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس کو آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز کی صف اول ہے، ایک صف آخر ہے، تو افضل نمازی صف اول والا ہے یا صف آخر والا ہے؟ صف اول والا ہے، تو صف آخر والا افضل نمازی کیوں نہیں؟ اس کو حضرت سمجھاتے ہیں کہ تقدم تأخر بالذات یہ وجہ فضیلت نہیں، کسی کا آخر میں آ جانا یہ وجہ فضیلت نہیں ہے۔ اس لیے خاتم النبیین کا یہ معنی کرو کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ہو۔ فرمایا یہ طے شدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے، جو آپ کا آخری نبی نہیں مانے گا وہ کافر ہے، حضور آخری نبی ہیں، لیکن صرف خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ ایسا معنی کریں کہ جس سے حضور کی فضیلت ظاہر ہو۔ پھر حضرت فرماتے ہیں ایک چیز موصوف بالذات ہوتی ہے، ایک موصوف بالعرض ہوتی ہے۔ موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات پہ ختم ہو جاتا ہے، اور موصوف بالعرض موصوف بالذات سے شروع ہوتا ہے، موصوف بالذات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح موصوف بالذات اور موصوف بالعرض کا معنی جس کی کوئی وصف ذاتی ہو کہتا ہے موصوف بالذات ہے، اور جس کو کوئی وصف کسی کے واسطہ سے ملے کہتا ہے یہ موصوف بالعرض ہے۔ آسمان پہ سورج ہے، اس کی روشنی ہے، یہ ذاتی ہے، لیکن آگے جو روشنی ملتی ہے زمین کو یہ روشنی عرضی ہے۔ جب سورج ہوتا ہے تو روشنی زمین پر ہے، سورج نہ ہو تو زمین پر روشنی نہیں ہوتی۔ اور فرماتے ہیں کہ جو بالعرض اور بالذات میں فرق کیا ہے کہ بالعرض بالذات سے شروع ہوتا ہے اور بالذات پہ جا پہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ یوں ٹارچ چلاتے ہیں، روشنی نکلتی ہے، اور جب بند کرتے ہیں تو روشنی ٹارچ کے اندر آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موصوف بالذات ہیں، اور باقی انبیاء موصوف بالعرض ہیں، یعنی ہمارے پیغمبر کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے، اور بالعرض بالذات سے شروع ہوتا ہے، بالذات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبوت چلی بھی حضور سے ہے اور نبوت ختم بھی حضور پر ہوئی ہے، آخری بھی ہیں لیکن ختم آپ پر ہوئی ہے، یہ ہے معنی۔ اس سے حضرت فرماتے ہیں کہ خاتمیت ایک جنس ہے جس کی ایک نوع خاتمیت ذاتیہ ہے اور ایک نوع خاتمیت زمانیہ ہے۔ تو خاتم کا معنی ایسا کرو جس میں خاتمیت ذاتیہ اور خاتمیت زمانیہ دونوں آ جائیں۔ آپ خاتم کا وہ معنی کرتے ہیں کہ جس میں خاتمیت زمانیہ تو آتی ہے لیکن خاتمیت ذاتیہ نہیں آتی۔ اس موقع پر جب میں بات کروں گا نا تو پھر بات آپ پر بہت کھلے گی۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ خاتم الانبیاء کا معنی کیا ہے کہ آپ کی نبوت، آپ خاتم الانبیاء کیا معنی؟
خاتمیت آپ کی ذاتی بھی ہے اور خاتمیت زمانی بھی ہے، یعنی آپ سب سے آخر میں بھی ہیں اور سب کی نبوت آپ پر ختم بھی ہے، شروع بھی آپ پر ہے ختم بھی آپ پر ہے، یہ ہے معنی۔ اور ختم ہونے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آخر کے اندر آئے، وہ کبھی پہلے ہو جائے تو پھر بھی ختم ہو سکتا ہے، اس موقع پر بات آئے گی نا، پھر تفصیل سے میں عرض کروں گا انشاءاللہ جی۔ صرف میں نے یہ عرض کر دیا خاتمیت ذاتی اور خاتمیت زمانیہ یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ ایک ہے نبی اور ایک ہے آخری نبی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ نے 6 خاص چیزیں عطا فرما کے فضیلت دی ہے۔ نمبر 1، اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جوامع الکلم دی ہے۔ نمبر 2، نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب دے کر مدد کی ہے۔ ایک روایت میں مسیرت شہرن، کہ مجھ سے بندہ 1 ماہ کی مسافت پر ہو تو میرا رعب وہاں بھی اس پہ چھا جاتا ہے۔ احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے۔ وجعلت لی الارض مسجدا، اور پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا ہے۔ وطہورا، اور پوری زمین کو میرے لیے پانی کی طرح پاک کرنے والا بنایا ہے۔ وارسلت الی الخلق کافہ، اور مجھے پوری مخلوق کا نبی بنایا ہے۔ یہ 6 چیزیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں جو اور نبیوں کو نہیں دی۔ اور یہ 6 چیزیں کیوں ہیں؟ ختم بی النبیون، اس لیے کہ میں آخری نبی۔ یہ جو میں نے تشریح کی ہے نا، یہ عام تشریح سے بالکل ہٹ کر ہے، یہ آخری نبیوں، یہ میری 6 چیزیں ضرورتیں ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 اپنی ضرورتیں بیان فرمائی، ان میں سے پہلی جس پر میں نے بات کرنی اور آپ کو سمجھانا ہے وہ کیا؟ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے باقی انبیاء کو کلم دیے اور مجھے جوامع الکلم دیے۔ جوامع جمع ہے جامعتن کی، الکلم جمع ہے الکلمتوں کی، اور یہ طلبہ جانتے ہیں اضافت الصفہ الی الموصوف کے قبیل سے ہے۔ الکلم الجوامع اصل یہ ہے۔ کلمہ اور کلمہ جامعہ، ان میں فرق کیا ہے؟ کلمہ کہتے ہیں لفظ وضع لمعنی مفردن، ایک ایسا لفظ کہ جس کا معنی ایک ہو۔ کلمہ جامعہ کہ لفظ ایک ہو اور اس کے معنی 1000 ہوں، کئی معنی ہوں، یہ کلمہ جامعہ ہے۔ پہلے انبیاء کو کلمات دیے اور ہمارے نبی کو کلمات جامعات دیے۔ کیوں؟ پہلے پیغمبر کا دائرہ نبوت محدود ہے، خاص قوم کے نبی، خاص جگہ کے نبی، خاص وقت کے لیے نبی۔ تو جب خاص قوم کے نبی ہیں تو خاص قوم اور قبیلے کے افراد تو محدود ہوتے ہیں نا۔ جب خاص جگہ کے نبی ہیں تو خاص جگہ میں افراد تو محدود ہوتے ہیں نا۔ خاص زمانے کے نبی ہیں تو خاص زمانے کے افراد تو محدود ہوتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے نبیوں میں سے ہر نبی کا دائرہ نبوت چونکہ محدود تھا، دائرہ نبوت تھوڑا تھا، امت کے افراد گنے چنے تھوڑے ہوتے تھے، تو اس امت کے جتنے مسائل ہوتے اللہ اپنے نبی کو اتنے مسائل کے لیے الفاظ عطا فرما دیتے، نصوص دے دیتے، احادیث دے دیتے، مل جاتی۔ کلما ہلاک نبی خلفہ آخر، جب ایک نبی چلے جاتے ان کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، اب جو مسائل چاہیے ہوتے وہ نبی ان کو بتا دیتا۔ اور الجامع احکام القرآن میں ہے وتفسیر لکل شیء کے تحت لم یکم عندہم اجتہاد قط وخص ذلک بامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں؟ بعد میں اور نبی، وہ گیا تو اور نبی، وہ گیا تو اور نبی، اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے نا۔ نبی موجود ہے تو مسئلہ نبی سے پوچھیں، اور جب نبی دنیا سے چلے گئے تو ایک اور نبی آ گیا، اس سے پوچھیں، اب اجتہاد کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ سے بات سمجھنا۔ تو پہلے نبی کو جتنے مسائل چاہیے ہوتے اللہ اتنے کلمات دے دیتے، کیونکہ افراد تھوڑے ہیں، مسائل تھوڑے ہیں، تو جتنے مسائل ہیں اتنی حدیثیں ہیں، اتنے کلمات ہیں۔ اور ہمارے پیغمبر تمام قوموں کے نبی، تمام مکانوں کے نبی، تمام زمانوں کے نبی۔ اب آپ کی امت کے افراد جن کو مسائل چاہیے، جب حضور پاک تھے تب بھی چاہیے،
جب دنیا میں نہیں ہے تو تب بھی چاہیے۔ اب ہمارے نبی کی امت کی ہیں افراد اربوں کی تعداد میں، تو اس کا مطلب ہمارے پیغمبر کو مسائل بھی چاہیے اربوں کی تعداد میں۔ اب اربوں مسائل کے لیے اللہ اگر اربوں احادیث دیتے، اس کو لکھتا کون، چھاپتا کون، یاد کرتا کون، پڑھاتا کون؟ تو اللہ نے کلمات جامعات دے دی۔ اربوں مسائل کے لیے اربوں احادیث یہ کلمات ہیں، اور اربوں مسائل کے لیے ہزاروں احادیث یہ کلمات جامعات ہیں، جوامع الکلم۔ تو حضور فرماتے ہیں مجھے جوامع الکلم کیوں دیے؟ ختم بی النبیون، میرے بعد نبی تو آنا نہیں ہے نا، اس لیے مجھے دیے۔ ختم بی النبیون، بات سمجھو آپ۔ تو جتنے مسائل اتنے کلمات، یہ شان نبی کی ہے، آخری نبی کی نہیں ہے۔ اور مسائل زیادہ اور کلمات تھوڑے، یہ آخری نبی کی شان ہے، نبی کی نہیں ہے۔ کلمات یہ شان نبی ہے، اور کلمات جامعات یہ شان آخری نبی ہے۔ تو جو شخص ہر مسئلے پر حدیث مانگتا ہے، اس کا معنی وہ جوامع الکلم نہیں، حضور کے لیے کلم مان کر آپ کو نبی مان رہا ہے۔ اور جو کئی مسائل پر ایک حدیث کو کافی سمجھتا ہے، اس کا معنی وہ حضور کے لیے جوامع الکلم مان کر حضور کو آخری نبی مان رہا ہے۔ تو ہر مسئلے پر حدیث کا مطالبہ یہ نبی سے ہوتا ہے یا آخری نبی سے؟ جی نبی سے۔ اور کئی مسائل کے لیے ایک حدیث کو کافی سمجھنا یہ آخری۔ تو ہر مسئلے پر حدیث کو وہ بندہ مانگتا ہے جو حضور کو نبی سمجھتا ہے، اور کئی مسائل کے لیے ایک حدیث کو کافی وہ سمجھتا ہے جو حضور پاک کو آخری نبی سمجھتا ہے۔ اب آپ بتاؤ، ہر مسئلے پر حدیث کا مطالبہ کرنا یہ کتنا بڑا فتنہ ہے اور کتنے بڑے جرم کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ معاملہ بہت معمولی سا ہے، یہ معمولی سا ہے۔ اس کا معنی امت کو یہاں لانا، توجہ رکھنا، امت کو اس جگہ پہ لانا کہ ایک حدیث کئی مسائل کے لیے کافی ہے، اور پیغمبر کے بعد وہ مسائل حدیث سے نکال کے مجتہد دے گا، یہ خدمت فقہ کی نہیں ہے، یہ خدمت ختم نبوت کی ہے، یہ خدمت ختم نبوت کی ہے۔ اور جس کو نہیں بات کی سمجھ، وہ کہہ دیں گے اہم مسئلہ ختم نبوت ہے اور تم فقہ پڑھاتے پھر رہے ہو، اہم مسئلہ قرآن کی حفاظت ہے، تم فقہ کی حفاظت کرتے پھر رہے ہو، اہم مسئلہ نبوت کا ہے اور تم اجتہاد کی حفاظت کرتے پھرتے ہو۔ بھئی اجتہاد تو ہے ہی اس لیے کہ حضور آخری نبی ہے۔ اگر حضور کے بعد کوئی اور نبی بھی پیدا ہونے ہوتے تو اجتہاد کا دروازہ بند ہوتا، حضور کے جانے کے بعد اور نبی سے مسئلہ پوچھ لیتے۔ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ہر مسئلے پر حدیث مانگنا، اس کا معنی کہ بندہ حضور کو نبی سمجھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی مسائل ایک حدیث کو کافی سمجھنا، اس کا معنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہے۔ ہم حضور کو صرف نبی نہیں سمجھتے بلکہ آخری نبی سمجھتے۔ نمبر 31، وَكُلُّ دَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوَىٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنا، وہ ذلی ہو، بروزی ہو، وہ اصلی ہو، تشریعی ہو، کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنا گمراہی ہے۔ نمبر 32، وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَىٰ بِالْحَقِّ وَالْهُدَىٰ وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جنات کی طرف اور تمام مخلوق کی طرف حق اور ہدایت، نور اور ضیاء کو دے کر نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ حق لے کر آئے ہیں، آپ ہدایت لے کر آئے ہیں، آپ ایمان کی روشنی لے کر آئے ہیں، اور اس سے آپ نے پوری کائنات کو منور فرمایا۔